السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بےحد فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر ہفتے ایک جگہ جمع ہو کر اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ اس نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور قرآن جیسی عظیم سے ہم کو نوازا ہے۔ یہ اس کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے۔ اس پر مزید کرم یہ بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کہ ہم کو ایک کامل اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے، جنہوں نے ہمیں گرتے ہوئوں کو سنبھال کر ایک سیدھے راستے پر گامزن ہونے کا طریقہ بتایا۔ پہلے تو ہم بالکل ناواقف تھے، یوں تو دنیاوی تعلیم سے ہم لوگ آراستہ تھے، دینی تعلیم سے ہم بالکل ناواقف تھے۔ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ دینی تعلیم ہوتی کیا ہے، صرف یہی جانتے تھے کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ حج وغیرہ کر لینا اور گھر میں بیوی بچوں کو سنبھال لینا، یہی ہماری زندگی کا مقصد تھا۔ لیکن جب ہم اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو ہم کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو چیز ہم لوگ کر رہے ہیں یہ صرف دنیاوی ہے، اس کا اجر آپ کو دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں آپ کو اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں اگر آپ اجر چاہتے ہیں تو آپ کو آنا چاہیے، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے، تو اولیاء اللہ آپ کو سکھائیں گے کہ اصل میں دین کیا ہے۔ اصل میں دین مرضیات الہیہ ہے۔ مرضیات الہیہ یعنی حاکم کی مرضی۔ حاکم کون ہے؟ اپنا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ بندے کو اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ ہم اپنی خودی سے اللہ کی طرف ہم جا نہیں سکتے اور اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کو دیکھنا ہے اور اس کے نبی کو ہم سمجھنا ہے۔ اس کے نبی کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے آپ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ آپ کو نبی سے بھی ملاقات کروا دیں گے اور اللہ سے بھی آپ کو ملاقات کروا دیں گے۔ آج کل لوگ مرید تو ہو جاتے ہیں، مرید ہونے کے بعد اپنے پیر سے یہی کہتے ہیں کہ حضرت بولنے لگے میرا کاروبار اچھا چلے، مجھ کو ایک بلڈنگ چاہیے، مجھ کو دولت چاہیے، یہ چیزیں ہم پیروں کے پاس جا کے مانگتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیر کے پاس ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پیر کے پاس آنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ بندے کو اللہ سے ملانا ہے۔ جو بندہ غفلت کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس کو اس غفلت کی زندگی سے ہٹا کے اللہ کی طرف راغب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے حضرت قبلہ یہ کام پورا کر رہے ہیں۔ آج کل کے لوگ کیا ہے، پیروں میں ہمارے پاس آپ کو جاتے کے ساتھ ہی آپ کو اٹھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ پلیتا رکھ لے، یا نہیں تو یہ تعویذ گلے میں ڈال لے، تیرا کام ہو جائے گا۔ ہمارے پیر کے پاس نہ پلیتا ہے، نہ تعویذ ہے، نہ گنڈے ہے، نہ کوئی نذرانہ ہے۔ باہر کے پیروں کے پاس نذرانہ بھی ہوتا ہے، ہمارے پیر کے پاس نذرانہ بھی نہیں ہے، تعویذ بھی نہیں ہے، گنڈے بھی نہیں ہے، صرف آپ کو کچھ احکامات بتا دیے جاتے ہیں، اس پر آپ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو سرکار سے بھی ملاقات ہو جائیں گی اور اللہ کی خوشنودی بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آج تک ہم یہ سبق سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، سبق پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں
کہ بھائی اصول دین کیا ہے۔ اصول دین کے بارے میں حضرت قبلہ نے تقریباً بارہا ہم کو یہی بات سمجھایا ہے کہ اصول دین 5 ہے۔ اصول دین 5 ہے۔ اسلام پہلا ہے، ایمان دوسرا ہے، احسان تیسرا ہے، تقوی چوتھا ہے، 5واں توحید ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہے یہ تو آپ لوگ جاننا چاہیے۔ اسلام کے معنی ہے ماننے کے ہیں، یعنی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو آپ بلا چون چرا کیے ہوئے اپنی گردن اپنے نبی پاک اور اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، ان کے اصولوں اور طریقوں کو ماننا۔ ایمان ہے، ایمان کے معنی ہمارے کیا بتائیں حضرت قبلہ نے کہ ایمان کے معنی جاننا ہے۔ جب آپ اسلام کو مان لیے ہیں، ماننے کے بعد جب آپ اس کو جانیں گے نہیں تو پھر آپ اسلام پہ عمل کیسا کریں گے؟ تو اسلام کو جاننے کے لیے فوری آپ کو ایمان میں داخل ہو جانا پڑتا ہے۔ ایمان میں 2 شرطیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ ایک ہے اقرار باللسانی، یعنی زبان سے اقرار کرنا ہی اپنا ایمان ہے، اور اس کے بعد تصدیق باللسانی، یعنی دل سے تصدیق کرنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ دل سے تصدیق کریں گے، زبان سے اقرار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایمان والے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے آپ کو احسان کا درجہ۔ تیسرا درجہ آپ کو بتا دیے ہیں کہ احسان ہے۔ احسان کے معنی کیا ہے؟ احسان کے معنی یہ ہے بلا غرض و غائز کسی کو کچھ ادا کر دینا ہی یہ احسان ہے۔ فرض کیجئے آپ فلانے شخص کو کچھ عطا کر دیے اپنی طرف سے، تو آپ اس کے اوپر اپنی مزید آمدنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر آمدنی کا ذریعہ اگر آپ بنا لیے تو وہ ہو جائے گا بدلہ، احسان نہیں ہوگا۔ احسان کے معنی دے دیے ختم، اب وہ اس کی مرضی ہے، انہیں دیا نہیں دیا، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ احسان کے معنی مشاہدہ کرنا ہے اور مراقبہ کرنا ہے۔ مشاہدہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس مشاہدہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس وہ سکت نہیں ہے، تو کم سے کم آپ مراقبہ کیجئے۔ مراقبہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم دکھنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس کی خدمت کریں گے، اس کی نماز پڑھیں گے، اس میں ذکر و اذکار کرتے رہیں گے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، میرے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، لیکن اتنی سکت تو میرے پاس ہے کہ مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جاننا ہی ہمارے لیے احسان کے برابر ہے۔ جب آپ اسلام، ایمان اور احسان سے فیض پالیں گے تو آپ کو آنا پڑے گا تقوی کے اندر۔ سمجھے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی میں تو اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ ڈرو مجھ سے جیسا تم لوگوں کو میرے سے ڈرنے کا حق ہے، اور پرہیز کرو ان چیزوں سے جس کو میں نے آپ کے سامنے منع کر چکا ہوں۔ جو چیز اللہ نے ہم کو منع کر دی ہے وہ چیز سے ہم کو پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔ جب آپ پرہیز کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو توحید کا مقام مل جائے گا۔ توحید ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، توحید ہی ہماری آخرت کا مقصد ہے۔ بنا توحید کے ہم کچھ نہیں کرتے، اس لیے ہم کو بار بار یہی کہا گیا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ کیا چیز ہے، تبھی تو ہم کو توحید حاصل ہو سکتی ہے۔
یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.